اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو ڈیئر اسٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم نے سورۃ الحجر کی ایکسرسائز کو سالو کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النحل کا تعارف پڑھیں گے۔ تو تعارف پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو پھر آج کے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف ہے، سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں صورت ہے اور یہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ آپشن بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورۃ النحل کتنویں نمبر پر ہیں، اور دوسرا آپشن یہ بن سکتا ہے کہ یہ کس پارے میں موجود ہیں۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال یا یہ آپشن بن سکتا ہے کہ اس کے کتنے رکوع اور اس کی کتنی آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 68 یعنی کہ 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں۔ نعم کا یہاں پر یہ سوال بن سکتا ہے کہ سورۃ النحل کا دوسرا نام بتائیں۔ اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور کھچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلا زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندروں اور کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے مثلا بیوی، بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلا پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا مرکزی موضوع ہے۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ اس کے بعد بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہا یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب یعنی مکہ والوں کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی
بیٹیاں ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانا ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر یہ سوال بن سکتا ہے طاغوت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے یا نہ لائے آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے تقریباً 99 نیم ہیں، اس میں سے ایک نام ذکر بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ منکرین حق کا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے اور انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تھا منکرین حق، یعنی کہ ایسا گروہ جو حق کا منکر ہو، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر عدل اور احسان میں فرق بیان کریں، یہ سوال بھی بن سکتا ہے۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بت تمہیں نفع، نقصان، عزت و ذلت یا زندگی و موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا ان بتوں کی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ۔ آیت نمبر 89-90 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ عدل و احسان
اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورۃ النحل کی ریڈنگ کی اور اس چیپٹر میں سے جو سوالات یا آپشن بورڈ کی طرز پر بنتے تھے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر پڑھتے پڑھاتے وقت کوئی مسٹیکس ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔